بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آخر وہ اعلان جس کا ویٹ کر رہے تھے تمام لوگ کہ کیا یہ اعلان ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں کل رات کو ہوئی ہیں، پرسوں رات کو ہوئی ہیں، ان کو بھی اس خبر میں ہم شامل کر لیں گے۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ 26 تاریخ کو وہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے پورے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ تمام لوگ آئیں، گھر بیٹھے ان لوگوں کو کوئی چیز ملنے نہیں والی، یعنی کہ ان کو بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ عمران خان نے جیسے بتایا کہ یہ ان کے لیے ان کے اوپر کوئی اکیلے فرض نہیں ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں ایگزامپل وہ وہی دے رہے ہیں جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی FIR درج نہیں کرا سکا، تو کوئی بھی انسان وہ کہتے ہیں کہ ابو دا لاء نہیں ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک FIR درج نہ کرانے کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے یہ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ یہاں پر ابو دا لاء بھی ہیں۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا مورال ہے، جیسے ہی میں نے اعلان سنا تو جو گورنمنٹ کا مورال ہے، جو کہ تقریباً 2 دن سے جب سے شہباز شریف واپس آئے ہیں، مورال جو ہے وہ ڈاؤن سے ڈاؤن میں دیکھ رہا ہوں۔ عجیب و غریب گفتگو کا آغاز ہوا ہے، یعنی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا، آپ کے سامنے مجھے جواب دیجیے گا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ صدر نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو بھگتنا پڑے گا۔ مطلب ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو صاحب، وہ کہہ رہے ہیں صدر کو کہ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو بھگتنا پڑے گا۔ دس از دا لینگویج جو انہوں نے بھی استعمال کی ہے۔ کیا کر سکتے ہیں یہ، یعنی کہ کس طریقے سے بھگتنا پڑے گا؟ صدر جو ہے وہ تمام پاکستان کے اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، یعنی کہ ان کے نیچے سب آتا ہے، اور اگر پرائم منسٹر کو بھی کچھ اپروو کروانا ہے تو صدر کے دستخط کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس بہت سارے رائٹس ہیں، یہاں پر ہم ان کے رائٹ ڈسکس کرنے نہیں آ رہے، لیکن یہ جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں ایک عام سوال کر سکتا ہوں آپ سے کہ لیٹ سے اگر صدر کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو بلاول بھٹو اس گڑبڑ کے بعد، جس کو یہ گڑبڑ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوئی تو وہ گڑبڑ کاؤنٹ ہوگی، کیا کر سکتے ہیں بلاول بھٹو؟ یہ چیز جو ہے آپ یا کوئی ان سے سوال اگر ملے، ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھیں گے کہ مان لیجئے کہ آپ کے حساب سے گڑبڑ ہو گئی تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ امپیچمنٹ نہیں کر سکتے۔ صدر کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے امپیچمنٹ، اور وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر پوزیشن جو ہے اگین میں کہہ رہا ہوں ویک ہے، بہت ویک ہے۔ بات تو ہم تمام چیزیں سن رہے ہیں لیکن ویک ہے۔ ایک بہت بڑی نیوز جو اگنور ہو گئی ہے، کوئی اسے کور نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو انفارم کر دوں کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا۔ سپریم کورٹ میں یہ ہوا کہ الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بلدیاتی الیکشن، تمام چیزیں۔ آپ کو میں کبھی اگلی ویڈیو میں جب میرے پاس ٹائم ہوگا آپ کو میں انفارم کروں گا کہ بلدیاتی الیکشن کو روکا کیوں جاتا ہے۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی الیکشن ہو جائیں کیا فرق پڑتا ہے، گورنمنٹ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں بہت ضروری۔ لیکن آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں بڑے الیکشنز کی تیاری کریں، آئندہ برس ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس، ٹھیک ہے، آئندہ برس کب ہوں گے اب یہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ تو شور ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، بڑے الیکشن کی تیاری کرو، یعنی کہ عام الیکشن، جس کو آپ عام الیکشن کہتے ہیں، جنرل الیکشن، ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ویسے نہیں کہہ دیا نمبر 1 الیکشن ہوں گے، مطلب یہ ہوا، یعنی کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، الیکشن ہوں گے، کچھ اور نہیں ہوگا۔ نمبر 1 یعنی کہ جو بھی ہم نے ازیوم کیا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے، نمبر 1، نمبر 2 وہ ہو سکتا ہے، نمبر 3 وہ ہو سکتا ہے، تو تینوں کام نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے اور وزیر اعظم ہی آئے گا۔ مطلب کوئی صدر نہیں آ رہا یا کوئی مارشل لا یا ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہونے لگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم ہی آئے گا۔ اوکے، یہ تو ہو گیا۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ تمام تر اختیارات ملیں گے تو میں قبول کروں گا پرائم منسٹرشپ، ورنہ میں ملنے کے بعد، جیتنے کے بعد بھی چھوڑ دوں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چیز میں نے شروع کی ہے، یعنی کہ جو لانگ مارچ، یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جو میں کہتا ہوں میں نے بات شروع کی ہے جس کے لیے، وہ چیز جو ہے میں ختم نہیں کروں گا۔ مطلب حالات کچھ بھی ہو جائیں، اس میں 6 مہینے گزرتے ہیں، 8 مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، تو جب تک میں حالات وہ نہیں پیدا کر دوں گا کہ ایک عام انسان کو
انصاف ملے اور جب وہ چاہے تو ایف آئی آر کٹ جائے, جب وہ چاہے اس کو انصاف, وہ تب تک کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بریک نہیں کروں گا. اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو صورتحال ہے وہ کس صورتحال کو جاتی ہے. لیکن یہ عمران خان صاحب کا اعلان جو ہے یہ ایک وضاحت کرتا ہے, کیونکہ یہ آپ خبر دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی لانگ مارچ آخری مرحلے میں, مرکزی کنٹینر اسلام آباد سے 200 میٹر دور ہے. 200 میٹر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 2 منٹ کا فاصلہ, ٹھیک ہے نا, 2 منٹ دور ہے. تو مطلب یہ ہوا, اگر یہ خبر کو میں پکڑ لوں, مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ چاہیں تو 2 منٹ کے اندر اسلام آباد میں آج داخل ہو سکتے ہیں, اور آج ہے 19 تاریخ, کلیئر ہو گیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں 26 کو داخل ہوں گا, اور انہوں نے صاف اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف کے حساب سے جو ہمارے علم میں آیا وہ یہ آیا ہے کہ سجیشن, سائن, یہ وہ فارمیلٹیز کو چھوڑ دیجئے, آپ کو معلوم ہے, لیکن فیصلے ہو چکے ہیں, اور اس فیصلوں کے اندر جس نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی یا کر رہے تھے, سنا ہے, مطلب یہ اب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اور میرے حساب سے کوئی ثبوت سامنے آئے گا نہیں, کیونکہ یہ ثبوت جو ہے نا یہ 2 طرفہ ہو جائے گا معاملہ, اس لیے ثبوت نہیں آئے گا. لیکن میں نے سنا ہے, یہ ایک خبریں ہیں مارکیٹ میں, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کوئی تھپڑ شپڑ بھی جو ہے وہ پڑے ہیں. اب یہ پتہ نہیں تھپڑ ہی پڑے ہیں یا واقعی میں کچھ اور معاملہ ہے, لیکن یہ خبر جو ہے یہ زبان زد عام ہے. آپ کوئی بھی کھول لیں تو اس کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں. یہ خبریں لیک کیسے ہو گئیں, ابھی بھی مسئلہ ہے, کس نے دیکھا اور کیا ہوا. لیکن میرے حساب سے اگر آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اس کلپ کا جو 54 سیکنڈ کا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ 54 سیکنڈ کا کلپ جو ہے, اب دیکھیں یہ ٹائمنگ بھی آ گئی اس کی 54 سیکنڈ کا, اندازہ لگائیے. تو یہ بہرحال میرے حساب سے وہ 54 سیکنڈ کا کلپ جو ہے وہ باہر نہیں آنا چاہیے, بیکاز سب کی عزت جو ہے, ہم کو سب کی عزت, یعنی کہ چاہے وہ ہمارے لیے اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں یا کسی بھی طرف ہوں, ہمیں تمام لوگوں کی عزت مقدم ہے. اور کہتے ہیں کہ پردہ ہونا چاہیے, تمام لوگوں کو پردہ ہونا چاہیے. اگر کوئی ننگا ہوا ہے تو اس کے اوپر اللہ پردہ ڈالے, اور ہم اس کی ویڈیو کا ویٹ نہیں کریں گے. اگر کسی کو تھپڑ پڑا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ پردہ ڈالے, ہم اس کو بھی, کیونکہ یہ ننگے ہونے سے زیادہ تھپڑ جو ہے والا معاملہ ہے. بہرحال میں مومنٹم دیکھ رہا ہوں, میں سب صاف بتا رہا ہوں. جتنی کالز میں نے پچھلے 1 گھنٹے میں ریسیو کی ہیں, میں نے کبھی زندگی میں ریسیو نہیں کی. جتنے میسیجز میں دیکھ رہا ہوں انبار لگا ہوا ہے, وہ لوگ جو بالکل بھی مورال جن کا ڈاؤن تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم بس ختم ہو گیا, خان صاحب کا معاملہ جو ہے نا وہ خرابی کی طرف چلا گیا ہے, ان کو وہ ہرٹ ہو گئے ہیں, اور وہ ہرٹ ہیں, ہم بھی ہرٹ ہیں, یعنی کہ ایک گولی ان کے ٹانگ پہ لگی, ایک ہمارے دل پہ لگی ہوئی بات تھی. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں ریسیو کروں گا آپ کو 1 سے 2 کے بیچ میں 26 تاریخ کو. تو یہ میں کچھ اور ہی ماحول دیکھ رہا ہوں وہاں پر. مجھے نہیں لگتا کہ اب جو لوگوں کا جذبہ ہوگا عمران خان کو لے کر, کیونکہ ایک دوبارہ زندگی ملی ہے عمران خان صاحب کو, تو یہ بہت میں جذبات دیکھ رہا ہوں, بہت جوش دیکھ رہا ہوں. عوام, یہ جو لوگ جو مجھے میسج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم کس طرح جائیں گے. تو ابھی سے اتنا جوش ہے, یہ ہفتہ کیسے گزرے گا, اور ہمیں اب بہت کور کرنا پڑے گا, بہت ساری چیزیں ہوں گی, اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مجھے آپ سے بھی کہنی ہیں. لیکن اس ویڈیو میں روک رہا ہوں, تسلی سے آرام سے بیٹھ کر ہم ان کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ وہ خبریں ہیں ایسی. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.